جو کوئی علم کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دینے کی بات ہے کہ وہاں پہلے کے طالب علم کس قدر استاد کی اہمیت کو سمجھتے تھے، استاد کو قدر و منزلت کرنے کے لیے دونوں بھائی جھگڑ کیا کہ ایک جوتی تم سیدھا کرو، ایک جوتی مسلم عباد العلماء، جو اللہ کے بندے یا بندی ہیں، علم حاصل کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن پراپت کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ضروری شخص دین سے یا تعلیم سے دور بھاگتا ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، سماج میں بھی وہ انسان مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بات ہے کہ آج ہمارے بیچ ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ علیانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ من سلک طریقا، جو کوئی راستے میں نکلتا ہے، کس راستے میں؟ علم کے راستے میں، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ابھی تم لوگ علم حاصل کر رہے ہو نا، تم لوگ شکشا پراپت کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی علم کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کس کا راستہ؟ جنت کا راستہ۔ تو مطلب یہ واضح ہوا کہ اگر ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ بولو، جنت ملے گا، اور جب جنت مل جائے گا تو اور کچھ ہے جنت کے آگے؟ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نہیں؟ تو علم حاصل کرنے کے بڑے فوائد ہیں، اور کہا جاتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے بندے یا بندی ہیں، علم حاصل کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن پراپت کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ کون ڈرتے ہیں؟ جو تم ابھی علم حاصل کر رہے ہو نا، دینی علم حاصل کر رہے ہو نا جی، تو دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اور ماشاءاللہ ہمارے جو ہے نظیر حفظہ اللہ آپ کو اپنی جو آپ ان کی تعلیمی صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان اس میدان میں، ہمارے ہم عمر اس میدان میں، تعلیمی میدان میں، دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہم سلفی نوجوانوں کے لیے باعث فخر ہے، اور تمہیں چاہیے کہ جس طریقے سے تمہارے استاد محترم خدمت تمہیں پڑھا رہے، تمہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی پڑھاؤں لکھاؤں، ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم قوم کے نوجوانوں کو سنبھالیں۔ اور معاشرے میں جس قدر منشیات ہے، سگریٹ نوشی ہے، لوگ گاجا اور گجیڑی پالے ہوئے ہیں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے نا جی، تم لوگ علم حاصل کر رہے ہو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں چھوٹے بھی اگر کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بڑے کی ذمہ داری ہے، صرف عالم کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس ایجوکیشن ہے نا جی، بات سمجھ رہے ہو؟ بولو، تمہارے پاس اگر ایجوکیشن، اچھی بات بتانے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں نا جی، تو اچھی بات بتانا چاہیے۔ اگر سماج و معاشرہ میں کسی طریقے سے تعلیمی اعتبار سے تمہارا کوئی دوست تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، تمہارا کوئی دوست پڑھ نہیں رہا ہے، تو تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جو دوست آج جمعرات کے دن نہیں آیا ہے، جمعراتی کے گھر سے نہیں آیا ہے نا، جمعراتیوں کے در سے نہیں آتا ہے، تو جمعراتی مطلب وہ اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اپنے مستقبل کو سمجھو کہ تاریخ کر رہا ہے، اندھیرے میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص دین سے یا تعلیم سے دور بھاگتا ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، سماج میں بھی وہ انسان مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس دولت ہے، بہت روپیہ ہے، بہت پیسہ ہے، تمہارے پاس عہدہ منصب ہے، تم بہت بڑے سماج کے چودھرا کو، لیکن تمہارے پاس گیان نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو تمہیں بولنے کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں رہے گا۔ کیونکہ اسلام نے بولنے کے بھی آداب بتائے ہیں، سونے کے بھی آداب بتائے ہیں، جاگنے کی بھی آداب بتائے ہیں، چلنے اور ہنسنے کے بھی طریقے بتائے ہیں، کتنے بتائے ہیں، کھانے کے طریقے بتائے ہیں کہ نہیں بتائے ہیں، کیا
اپنے سامنے سے کھاؤ، بتائیں کہ نہیں بتائیں، ادھر ادھر سے نہیں کھاؤ. تو اس لیے جس قدر تم علم حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور ایک آخر میں جاتے جاتے یہ میں بات بتا دوں کہ تم اپنے استاد کی خدمت کرنا. استاد کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے، کیونکہ استاد جو ہوتے ہیں یہ ہمارے سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ استاد نہیں ہوں گے نا تو یہ معاشرہ بالکل اندھیرا ہو جائے گا. سب لوگ بے نمازی ہو جائیں گے، سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بے نمازی ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں گے. اور شیخ محترم جوہر نذیری حافظ اللہ کی خدمت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کے ہندوستان کے معروف ادارہ احمدیہ سلفیہ میں یہاں کے 5 بچے زیر تعلیم ہے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جوہر نذیری حافظ اللہ کو کہ یہاں سے بچوں کو چاہے ہندوستان کے قدیم ادارے مدرسہ اسلامیہ ہو، چاہے احمدیہ سلفیہ ہو، چاہے جامعہ سلفیہ ہو، یہ شیخ محترم بچوں کو بھیج رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، یکے بعد دیگرے. جیسے ہی بچے ہوشیار ہوتے ہیں بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ مبارکباد کے مستحق ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ تم استاد کی خدمت کرنا، استاد کی قدر و قیمت کرنا. کیونکہ ہارون رشید کا واقعہ سنے ہو جی، چمن اسلام میں سنے ہو نا کہ اس خلیفہ کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے مامون اور رشید وہی نام تھا نا. کیا نام تھا؟ مامون رشید. دونوں بھائی کیا ہوئے؟ جھگڑ پڑے نا، جھگڑ پڑے. تو استاد کی یہ اہمیت ہے کہ جوتی سیدھا کرنے کے لیے دونوں بھائی جھگڑ پڑے کہ ایک جوتی ہم سیدھا. کیا استاد نے رائے دیا کہ ایک جوتی تم سیدھا کرو، ایک جوتی وہ سیدھا کرے گا. یہ فیصلہ ہوا. لیکن دیکھو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہاں پہلے کے طالب علم کس قدر استاد کی اہمیت کو سمجھتے تھے، استاد کی قدر و منزلت کو سمجھتے تھے. تو تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی استاد حکم دے کسی کام کو کرنے کا تو فوراً اس کو بجا لاؤ. اور میں بہت مبارکباد کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے بیچ کچھ فضیلت الشیخ جوہر نذیری کے توسط سے کچھ کہنے کا موقع ملا. میں خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے بہت بڑا خزانہ ہے. علم حاصل کرو کیونکہ اب بھی موقع ہے کل کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالے کو طرح چاہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں محمد زہیر نذیری مدرسہ دارالتعلیم و تربیہ بحیرہ شمال علاقی مدھوبنی بہار. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ علیانی تشریف فرمائے ہیں اور اپنی کچھ کلمات واضح نصیحت کے طور پر ہمارے بچوں کے بیچ علم کے تعلق سے کچھ باتیں انہوں نے رکھی ہے. الحمدللہ میں ان کا بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ اس نے ہمارے بیچ اپنے قیمتی وقت کو دیا. اور بڑی فخر کی بات ہے محترم حضرات، گاہے بگاہے چاہے بڑے ادارے ہو، مدارس ہو یا مکاتب ہو، بچوں کے بیچ واضح نصیحت ہونی چاہیے. اس سے بچوں کے اندر حوصلہ افزائی اور علمی میدان میں آنے سے بچے جھجکتے نہیں ہیں. الحمدللہ باللہ بچے کا دل و دماغ کھلتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ کے بیچ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.